گا بیوروکریسی ہر ملک میں ہے. جہاں گورنمنٹ موجود ہے وہاں آپ کو بیوروکریسی نظر آئے گی. بیوروکریسی از اے ٹائپ آف سسٹم, از اے ٹائپ آف مینجمنٹ, از اے ٹائپ آف آرگنائزیشن. یاد ہے ہم نے پہلے سیشن میں یہ بات کہی تھی کہ گورنمنٹ از آلسو این آرگنائزیشن. پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر آر دی ٹاپ مینجمنٹ, اینڈ دین یو ہیو ڈفرنٹ پیپل ٹوگیدر working together in the form of a bureaucracy. تو بیوروکریٹک مینجمنٹ پریزنٹ کی میکس ویبر نے. نام یاد رکھیے گا, جب بھی لفظ بیوروکریسی آئے پاکستان میں ہم کافی سنتے ہیں, تو ذہن میں لائیے گا کہ جرمن سوشیولوجسٹ تھے یہ جنہوں نے یہ پریزنٹ کی in the early 1900s. But this is an approach emphasizing the need for organizations to operate in a rational manner rather than relying on the owners and managers' whims. کیا مطلب؟ میکس ویبر نے یہ کہا کہ ان کا تعلق جرمن کی ایک ویلتھی فیملی سے تھا. انہوں نے یہ کہا کہ آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہوئے بجائے اس کے کہ مینیجر کو یا اونر کو ایک آدمی کا کام زیادہ پسند آ جائے اور اس کی تنخواہ زیادہ بڑھا دی جائے, اور دوسرے آدمی کی شکل اس کو پسند نہ آئے, اگرچہ وہ اتنا ہی کوالیفائڈ ہے, اتنا ہی وہ کام کر رہا ہے, یا اس کا چلنے کا سٹائل اس کو پسند نہ آئے, یا اس کے کپڑوں کا رنگ اس کو پسند نہ آئے. دیکھیے انسان ہے, اس کی سلیکشن کسی بھی بیس پر ہو سکتی ہے. تو ہی سیڈ rather than on the whims and wishes of the managers and the owner, آپ ایک ریشنل سسٹم بنا لیجئے, آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے, رولز اینڈ ریگولیشن اینڈ پروسیجرز ڈیفائن کر لیجئے, کوالیفیکیشن کا کرائٹیریا سیٹ کر لیجئے, ایک ریشنل طریقے کے اوپر آپ فیصلہ کیجئے. یہ نہیں کہ 9 بجے آپ صبح کچھ اور فیصلہ کر رہے ہیں, وہی ایکٹیویٹی آپ کے سامنے 12-1 بجے آئے تو کچھ اور فیصلہ ہو جائے. مسٹر ایکس آپ کے سامنے آئے تو آپ اس کو گریڈ اے دے دیں, اور مسٹر وائی آئے تو آپ اس کو گریڈ اے مائنس دے دیں. مسٹر ایکس آئے تو بی دیں, اور اگر مس وائی آ جائے تو آپ اس کو اے دے دیں. کنٹریبیوشن ایک ہے, نالج کا لیول ایک ہے, پروڈکٹیوٹی ایک ہے. تو میکس ویبر کا کہنا یہ تھا کہ there must be a set of rules and procedures, and you should try to develop an organization which should be rational and impersonal. It is a form of organization. اس نے کہا تھا ideal bureaucracy. It's a form of organization which is characterized by number 1 division of labor. Division of labor کا آئیڈیا تو ویسے آدم سمیت نے دیا تھا. Division of labor, it is clear defined by hierarchy. ویسے تو ٹاپ مینجمنٹ, مڈل مینجمنٹ, فرسٹ لائن مینجمنٹ, نان مینجمنٹ, ہیرارکی تو وہاں پر بھی ہے, لیکن میکس ویبر نے کہا آپ ہیرارکی کو اور بڑا کر لیجئے. مگر آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں گورنمنٹ کے اندر کتنے سکیلز ہیں, ذہن میں لائیے, کم از کم 20 سکیل تو ہیں نا. ویسے تو گریڈ 21 اور گریڈ 22 بھی ہے, لیکن چلیے گریڈ 20 تو ہر جگہ اویلیبل ہے. ہر آفس میں, گورنمنٹ کے آفس میں گریڈ 20 تک کے لوگ موجود ہیں, اور گریڈ 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں. تو گریڈ 1 2 3 4 5 6 پھر ایم ایس سی کر کے اور انجینئرنگ اور ڈاکٹری ایم بی بی ایس کر کے جو لوگ آتے ہیں گریڈ 17 سے سٹارٹ کرتے ہیں. 17 18 19 سو 20 لیول ہو گئے. بیوروکریسی کا آئیڈیا ہے نا. انہوں نے تو جب یہ آئیڈیا پیش کیا تھا, اٹ واز این آئیڈیل بیوروکریسی. ڈویژن آف لیبر, clear defined hierarchy, detailed rules and procedures and regulations, and impersonal relationship. Impersonal سے کیا مراد ہے کہ آپ پھر جینڈر کو نہیں دیکھیں گے کہ میل اور فیمیل ہے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ شہر کا ہے یا دیہات کا ہے. آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ میرا دوست ہے, یہ میری جاننے والی فیملی کا ہے یا نہیں ہے. آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ اس جاب کے لیے کیا کوالیفیکیشن ہے, کیا ایکسپیرینس ہے, اور اگر وہ اس پہ پورا اترتا ہے, وہ چاہے کسی غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے, کسی امیر فیملی سے, لینڈ لارڈ فیملی سے, انڈسٹریل فیملی سے تعلق رکھتا ہے, اس کو آپ وہی سیلری, وہی بینیفٹ, وہی انسینٹو دیں گے. سسٹم تو بہت اچھا تھا, لیکن
انسانوں نے اسے یوز کرتے کرتے اس کی ایک ایسی شکل دے دی, تب جیسی بیوروکریسی کا لفظ ذہن میں آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو کوئی نیگیٹو ٹائپ آف سسٹم ہے, نیگیٹو ٹائپ آف آرگنائزیشن ہے. لیکن مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, دیٹ از ناٹ ٹرو. نمبر 1, امپرسنالٹی. واٹ ڈز دیٹ مین؟ ہمیں پرسنل نہیں ہونا, پرسنالٹی کو ہم نے درمیان میں نہیں لانا. رولس, پروسیجرز, سینکشنز, یعنی کس کو کتنا آپ نے دینا ہے, اٹ شوڈ بی اپلائڈ یونیفارملی ریگارڈلیس آف انڈیویجل پرسنالٹیز اینڈ پرسنل کنسیڈریشن. میں ایگزامپل بھی اس کی دے چکا ہوں. نمبر 2, بھائی پہلے آپ فارمل رولز اینڈ پروسیجر بنائیے, ان کو لکھ لیجئے. اس کو ہم کہتے ہیں فارمل ڈاکومنٹیشن. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے there must be rules defined, written, documented. So written rules should specify the work behavior desired from organization members and you should ensure uniformity. آپ مجھے بتائیے کہ آپ مجھے گریڈ 17 میں اپائنٹ کریں گے تو آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے, اور پھر جو لوگ اس بیہیویئر کو, اس کام کو, اس پرفارمنس کو دے رہے ہوں گے, آپ ان سب کو گریڈ 17 کی تنخواہ بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ یہ کسی تحصیل لیول سے آیا ہے یا گاؤں سے آیا ہے, وہ آپ دیں گے. تیسری بات, ویل ڈیفائنڈ ہائرارکی. جو گریڈ 1 میں ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں گریڈ 1 میں ہوں, اس کی تنخواہ, اس کے بینیفٹس, اس کا اسٹیٹس گریڈ 17 جیسا نہیں ہوگا. اور اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ گریڈ 17 اور گریڈ 12 دونوں کے دفتر میں بھی فرق ہوگا, دونوں کی ٹیبل میں بھی فرق ہوگا, دونوں کی چیئر میں بھی فرق ہوگا, آف کورس دونوں کی تنخواہ میں بھی فرق ہے. تو بیوروکریسی, انہوں نے کہا تھا کہ ویل ڈیفائنڈ ہائرارکی ہو, ملٹیپل لیول آف پوزیشنز ہوں, کلیئر رپورٹنگ ریلیشن شپ ہو, اسے پتا ہو مجھے کس کو رپورٹ کرنا ہے, امنگ لیولز ود این ابلٹی ٹو اسٹیبلش اکاؤنٹیبلٹی آف ایکشنز. جو کام ہے کس کو رپورٹ کرنے ہیں, میں کس کو اکاؤنٹیبل ہوں. اور چوتھی بات انہوں نے کیا کہی تھی, اسپیشلائزیشن آف لیبر. Jobs are broken down into well-defined tasks, so members know what is expected of them and hence they can become extremely competent at their tasks. تو میرا خیال یہ ہے کہ آئیڈیل بیوروکریسی تو اس لحاظ سے اچھی تھی کہ ہمیں کیریئر ایڈوانسمنٹ کے طور پہ بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ کیریئر ایڈوانسمنٹ جو ہونا چاہیے پھر وہ میرٹ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے, اس بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے یہ آدمی پسند آیا یا نہیں آتا ہے. تو مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس, لیٹ اس ٹرائی ٹو سمرائز کہ بیوروکریسی کے اندر ایک امپرسنل سسٹم ہو, ایک ریشنل آرگنائزیشن ہو, ایک کلیئر کٹ ویزیبل ہائرارکی ہو, رپورٹنگ ریلیشن شپ کا بھی پتا ہو, اکاؤنٹیبلٹی کا بھی پتا ہو, اور لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اگر میں یہ کوالیفیکیشن, یہ ایکسپیرینس, یہ اسکل سیٹ لے کر آؤں گا, یہ ورک بیہیویئر پروڈیوس کروں گا, یہ پرفارمنس میری ہوگی, تو بیوروکریٹک سسٹم کے اندر پھر میری تنخواہ کا لیول, میرے بینیفٹس کا لیول, میری پروموشن کا لیول, میری ایڈوانسمنٹ کا لیول یہ ہوگا, اور اس کو بغیر کسی بات کو کیے ہوئے, بغیر کسی ایپلیکیشن کے دیے ہوئے وہ چیز اس کو ملنی چاہیے. یہ اصل میں میکس ویبر کے بیوروکریسی کا ماڈل تھا جو اس نے آئیڈیل بیوروکریسی کہی. اچھا, بائی دا وے, بیورو کا مطلب جرمن لینگویج میں آفس ہے. گویا یہ آفس مینجمنٹ تھی جو اب تک گورنمنٹس کے اندر امپلیمنٹ بھی ہو رہی ہے, یوز بھی ہو رہی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس کو بعض اوقات نیگیٹو ٹرمز کے اندر استعمال کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے